بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ ایک نیک دل بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ کی ایک نہایت حسین و جمیل بیٹی تھی جس کا نام شہزادی زم تھا۔ شہزادی زم کا دل ہمیشہ پریوں کی دنیا کی طرف مائل رہتا تھا۔ وہ اکثر اپنے باغ میں جاتی، چاندنی راتوں میں ستاروں کو دیکھتی اور اپنی بانسری پر ایسی میٹھی دھن بجاتی کہ یوں محسوس ہوتا جیسے ہوا بھی سننے کے لیے رک گئی ہو۔ وہ اکثر سوچا کرتی، کاش کوئی پری آسمان سے اترے اور مجھے اپنے ساتھ پریوں کی دنیا میں لے جائے۔ ایک رات وہ باغ میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک پورا باغ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ شہزادی حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ اسی لمحے آسمان سے ایک سنہری زخمی پرندہ نیچے آ گرا۔ اس کے پروں پر خون لگا ہوا تھا۔ شہزادی فوراً بھاگی، اس پرندے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس نے ساری رات جاگ کر اس کی تیمارداری کی، اس کے زخموں پر مرہم لگایا اور بہت محبت سے اس کی دیکھ بھال کی۔ پھر جب وہ تھک کر سو گئی تو صبح کی روشنی جب کمرے میں داخل ہوئی، شہزادی کی آنکھ کھلی اور وہ حیران رہ گئی۔ پرندہ وہاں موجود نہیں تھا۔ بستر پر پرندہ موجود نہیں تھا۔ اس کی جگہ ایک نہایت خوبصورت اور وجیحہ نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شہزادی کے ہونٹ حیرت سے کھل گئے۔ نوجوان نے ادب سے جھک کر سلام کیا اور کہا، شہزادی، آپ نے میری جان بچائی ہے، فرمائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ شہزادی کی آواز کانپ گئی۔ آپ کون ہیں؟ نوجوان نے نرمی سے جواب دیا، میرا نام شہزادہ سائم ہے، میں باغات کی سلطنت کا شہزادہ ہوں۔ ایک ظالم جادوگر نے مجھ پر جادو کر کے مجھے زخمی کر دیا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے پرندے کا روپ دھرنا پڑا، اور جس پرندے کی آپ نے تیمارداری کی وہ دراصل میں ہی تھا۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے جگمگا اٹھیں۔ وہ مسکرائی اور بولی، اگر آپ واقعی باغات کے شہزادے ہیں تو میری صرف ایک خواہش ہے، میں پریوں کی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے پریوں کی وادی میں لے جائیں گے؟ شہزادے سائم نے نرمی سے کہا، ہاں، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا، مگر صرف 1 مہینے کے لیے، پھر تمہیں اپنی دنیا میں واپس جانا ہوگا، اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم وہاں کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ تم انسان ہو، پری نہیں۔ شہزادی نے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ اگلے ہی لمحے دونوں اڑتے ہوئے آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ نیچے باغ کا منظر خوابوں جیسا حسین لگ رہا تھا۔ پریوں کی وادی سچ مچ ایک جنت تھی، جہاں روشنی تھی، رنگ تھے اور ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھیں۔ پریاں اتنی حسین اور دلکش تھیں کہ دیکھنے والا دم بخود رہ جاتا۔ مگر زم کی خوبصورتی سب سے نرالی تھی۔ ستاروں کی چمک میں یوں لگتا جیسے چاند خود اپنی روشنی پھیلا رہا ہو۔ پریوں کے جادوئی کرشمے زم کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ شہزادہ سائم اسے اپنے محل میں لے آیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، سائم نے اپنی ماں، پریوں کی ملکہ، سے کہا، ماں، یہ وہ پری ہے جس پر آپ رشک کرتی تھیں۔ ملکہ مسکرائیں، اٹھ کر آئیں اور شہزادی کو محبت سے گلے لگا لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ شہزادہ سائم شہزادی زم کو محل کی حسین و وادیوں کی سیر کروا رہا تھا۔ جادوئی باغات، چمکتی ہوئی آبشاریں اور رنگوں سے بھری فضا سب ایک دوسرے کے ساتھ رقصاں لگ رہے تھے۔ انہی لمحات میں زم کے دل میں شہزادہ سائم کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ وہ چپ چاپ سوچنے لگی، کاش میں ہمیشہ یہیں رہ سکوں، کبھی واپس نہ جانا پڑے۔ مگر اس خوشی کے پیچھے ایک راز چھپا تھا۔ چند دنوں بعد محل میں اعلان ہوا کہ شہزادہ سائم کی شادی کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شہزادی زم کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ چپ چاپ اداس ہو گئی۔ رات ہوئی تو پورا محل روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ہر طرف دیوں، شمعوں اور پریوں کی چمک تھی۔ فضا میں خوشبو تھی، ساز بج رہے تھے اور رنگوں کی برسات ہو رہی تھی۔ اسی دوران پریوں کی ملکہ اپنے سنہری تخت پر جلوہ افروز ہوئیں۔ ان کی گونجدار آواز پورے محل میں گونجی، آج سے پریوں کا جادوئی مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ جو پری اس مقابلے میں کامیاب ہوگی وہ اس محل کی نئی ملکہ کہلائے گی۔ پریوں کی وادیاں روشنی میں نہا گئیں۔ ہر طرف چمک تھی، جیسے آسمان زمین پر اتر آیا ہو۔ ملکہ پریاں اپنے سنہری تخت پر جگمگا رہی تھیں، اور شہزادہ سائم کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی جادوئی انگوٹھی تھی جو آسمان کے تاروں کی طرح روشن ہو رہی تھی۔
ملکہ نے اعلان کیا، یہ جادوئی انگوٹھی صرف اس پری کے ہاتھ میں رکے گی جس کے دل میں سچا پیار ہو، وہی ہماری نئی ملکہ بنے گی۔ پریاں ایک ایک کر کے آگے بڑھنے لگیں۔ شہزادہ سائم نے ہر پری کو انگوٹھی پہنانے کی کوشش کی، مگر ہر بار انگوٹھی پھسل جاتی، کسی کے ہاتھ میں ٹھہرتی ہی نہیں تھی۔ محفل میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تب ایک نقاب پوش لڑکی شہزادی زم آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ نقاب کے پیچھے اس کی آنکھوں میں خوف اور امید کی چمک تھی۔ جیسے ہی شہزادہ سائم نے انگوٹھی اس کے نازک ہاتھ میں ڈالنی چاہی، انگوٹھی اچانک روشنی میں نہا گئی اور خود بخود زم کی انگلی میں فٹ ہو گئی۔ پورا آسمان جگمگا اٹھا۔ پریاں حیرت سے چلا اٹھیں، یہ ہے ہماری نئی ملکہ۔ مگر زم ابھی نقاب اٹھانے ہی والی تھی کہ اچانک ایک تیز جادوئی روشنی نے اسے گھیر لیا۔ لمحہ بھر میں وہ محفل سے غائب ہو گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک اندھیرے گھنے جنگل میں پایا۔ اس کے سامنے ایک بری پری کھڑی تھی، اریشا۔ اریشا نے مسکرا کر کہا، تیرے دل میں سچا پیار ہے، اسی لیے وہ انگوٹھی تیرے ہاتھ میں آئی، مگر ملکہ میں بنوں گی۔ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں سب کو بتا دوں گی کہ تو پری نہیں بلکہ ایک انسان ہے، پھر تجھے آسمان سے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اریشا نے زم کے ہاتھ سے انگوٹھی چھین لی اور اسے پھینک دیا، پھر اپنی انگلی میں ایک جعلی انگوٹھی پہنا لی۔ زم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دوسری طرف اریشا پریوں کے محل میں واپس پہنچی اور فخر سے اپنی انگوٹھی دکھانے لگی۔ تمام پریاں خوشی سے تالیاں بجانے لگیں، مگر پریوں کی ملکہ کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ انہوں نے سوچا، کیا یہ واقعی سچی پری ہے یا کوئی اور؟ اگلی رات پریوں کا محل ایک بار پھر جگمگا اٹھا۔ رقصے پریوں کا حال پھولوں کی خوشبو اور روشنیوں سے مہک رہا تھا۔ پھر جادوئی روشنیوں اور خوشبو سے مہکنے والے ہال میں پریوں کی دوسری آزمائش شروع ہوئی۔ ملکہ پریوں کے تخت پر بیٹھی ہوئی بلند آواز میں بولی، آج مقابلے کا دوسرا دن ہے۔ یہ ایک جادوئی پتھر ہے، جو پری سچے دل سے اس کے سامنے گائے گی، یہ پتھر روشن ہو جائے گا۔ ایک ایک کر کے پریاں آئیں، انہوں نے نغمے گائے، مگر پتھر کی روشنی میں کوئی فرق نہ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر زم ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ یہ مقابلہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے یاد آیا کہ وہ انسانوں کی دنیا سے ہے، نہ کہ پریوں کے دیس سے۔ اتنے میں پریوں کی شہزادی اریشا چپکے سے اس کے قریب آئی۔ اس نے مکاری سے کہا، میں تم پر جادو کر کے تمہاری آواز چھین لوں گی، یہ میٹھی آواز اب میری ہوگی۔ زمل خوفزدہ ہو کر بولی، مجھے جانے دو، میں اپنے والدین کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ اریشا زور سے ہنسنے لگی، اگر تم نے اپنی آواز نہ دی تو میں تمہارے ماں باپ پر جادو کر دوں گی۔ یہ سن کر معصوم زمل کے دل پر قیامت گزر گئی۔ پھر اریشا نے جادو کا ورد پڑھا اور زمل کی میٹھی آواز چھین لی۔ اب اریشا جادوئی پتھر کے سامنے آئی، وہ گانے لگی اور اچانک پتھر روشنی سے جگمگانے لگا۔ تمام پریاں خوشی سے ناچنے لگیں، مگر شہزادہ سائم حیران رہ گیا۔ وہ آواز اسے پہچان میں آ گئی، یہ تو زمل کی آواز تھی۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ زمل باغ کے ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ وہ اس کے پاس گیا، مگر زمل وہاں سے روتی ہوئی بھاگ گئی۔ اگلے دن پریوں کی بستی پر ایک خوفناک حملہ ہوا۔ پریوں کا پرانا دشمن ایک سیاہ جادوگر اپنے کالے بادلوں اور خوفناک سایوں کے ساتھ نازل ہوا۔ شہزادہ سائم نے اپنی جادوئی تلوار اٹھائی، وہ بہادری سے لڑا اور آخرکار اس جادوگر کو شکست دے دی۔ اسے پریوں کے اندھیر کنویں میں قید کر دیا گیا، مگر قید ہونے سے پہلے جادوگر نے آخری وار کیا۔ اس نے زہریلا منتر پھونکا، جس سے شہزادہ سائم زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ پریوں کی وادی میں سوگ چھا گیا۔ تمام حکیم ملکہ کے سامنے آئے اور کہا، شہزادے کی جان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جادوئی پھول، مگر جو بھی اس پھول کو دیکھے گا اس کی بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر ملکہ تخت سے اٹھیں اور اعلان کیا، یہ پریوں کی تیسری آزمائش ہوگی، دیکھتے ہیں کون اس قربانی کے لیے تیار ہے۔ جو یہ پھول لا کر لائے گی وہ شہزادے سے شادی کرے گی۔ مگر کوئی پری اس شرط پر راضی نہ ہوئی۔ تب زمل، جس کی آواز چھن چکی تھی، نے ایک کاغذ پر لکھا، مجھے اس جگہ لے چلو جہاں جادوئی پھول کھلتا ہے۔
अरीशा जो खुद गर्ज थी उसे वहां ले गई। जब जिमल ने फूल तोड़ा तो अचानक उसे महसूस हुआ कि दुनिया के सारे रंग उसकी आंखों से गायब हो रहे हैं। उसकी नज़र हमेशा के लिए चली गई, मगर उसने शहजादे की जान बचा ली। अब जिमल को दुनिया सिर्फ स्याह और सफ़ेद दिखाई देने लगी थी। उस लम्हे अरीशा ने फूल उसके हाथ से छीन लिया और जिमल को ज़मीन पर धक्का देकर बोली, अब तुम अपने जहान वापस चली जाओ। मगर एक नेकदिल परी ये सब देख रही थी। उसने फौरन जिमल को बचाया और उसे इंसानों की दुनिया में वापस ले आई। इधर अरीशा ने वो जादुई फूल मलिका के सामने पेश किया। मलिका बहुत खुश हुई और जैसे ही फूल शहजादे के करीब आया, शहजादा साइम को होश आ गया। पूरा महल खुशी से झूम उठा और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन जैसे ही शहजादा साइम ने आंख खोली, उसने फौरन जिमल को तलाश करना शुरू कर दिया। जब वो कहीं ना मिली तो मलिका ने कहा, बेटा, तुम्हें शहजादी अरीशा का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई है। शहजादे ने नरमी से जवाब दिया, मैं ज़रूर उसका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मेरा दिल तो इंसानों की दुनिया की शहजादी से मोहब्बत करता है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। इतने में रोशनियों की परी नुमोदार हुई और सच्चाई बयान कर दी। उसने कहा, वो फूल दरअसल जिमल ने तोड़ा था। उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर शहजादे को बचाया। अरीशा ने धोखा दिया और जिमल को जला दिया। मलिका ने जब अरीशा की आंखों में बदी देखी तो सब कुछ समझ गई। उसने अरीशा को कैद करके परिस्तान की उस खौफनाक वादी में डाल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। उधर जिमल अपने महल के बाग में बैठी रो रही थी। उसकी आवाज़ छिन चुकी थी और उसकी आंखों के रंग भी मांद पड़ गए थे। अचानक पूरा बाग रोशनी से भर गया। रंग बरंगी रोशनियों के दरमियान जिमल को दुनिया दोबारा रंगीन दिखाई देने लगी। उसी लम्हे शहजादा साइम आसमान से उतर आया। वो जिमल के करीब आया और नरमी से बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर जिमल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोशनियों की परी ने अपने जादू से उन्हें घेर लिया। जिमल की आवाज़ वापस आ गई और उसकी आंखों में रंग फिर से उतर आए। फिर परिस्तान में शहजादी जिमल और शहजादा साइम की शानदार शादी हुई। बादशाह और मलिका खुशी से रक्स करने लगे और पूरा परिस्तान खुशी और रोशनी में नहा गया। यूं जिमल की कुर्बानी, मोहब्बत और सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया।